اس اشرے کا عنوان قرار پایا ہے دین اور انسان، چونکہ آیت کے متن سے ہی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ دین اور انسان۔ آج ہماری گفتگو ہے دین پر اور انسان پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی تیسری سورت 19ویں آیت میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس بہترین دین اسلام ہے۔ جدید دور کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں چند لکیریں پڑھنے والا سر اٹھا کے سوال کرتا ہے کہ دین کی ضرورت ہی کیوں ہے۔ بھائی سائنس نے، ٹیکنالوجی نے اتنی تیز ترقی کی ہے، یہاں تک کہ خودنما کچھ لبرلز یہاں تک کہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اس دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان سے کہا جائے کہ آپ اپنا لباس ٹھیک کر دیں، ان سے کہا جائے کہ آپ اپنی طرز زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں کہ آپ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، آپ مشرقی اقدار کے حامل ہیں، اپنے اقدار کا خیال رکھیے، آپ مغربی تہذیب سے موثر ہونا، اثر لینا چھوڑ دیجئے، مغربی تہذیب کا اثر چھوڑ دیں، سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیں، مسجد بھی آیا کریں، جلوسوں میں بھی شرکت کر لیں، فلاں داڑھی بھی رکھ لیں، بڑوں کا احترام بھی کر لیں، چھوٹوں سے محبت کے ساتھ پیش بھی آ جائیں، محرم نامحرم کا خیال رکھیں۔ یہ مخلوط جتنے بھی پروگرامز آپ کے ہوتے ہیں، جہاں بھی جس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ان سے ذرا احتیاط برت لیں تو سر چڑھ کے بولنے لگتے ہیں کہ یہ تو ماڈرن ایج ہے، یہ ماڈرن دور ہے۔ آپ زبردستی قدامت پسندی کی طرف ہمیں کھینچ کے کیوں لاتے؟ بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں۔ آج دیکھیں، آنکھ بند کر کے سننے والا دور چلا گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، پرنٹڈ میڈیا کا دور ہے۔ معاشرہ پوری دنیا کا ایک کتاب کی طرح ہر ایک کی ہتھیلی میں مکمل کھل چکا ہے کہ نہیں؟ اب سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ جو چند لکیریں پڑھنے والا یہی کہتا ہے کہ دین کی ضرورت کیا ہے، ہمیں دین نے یہاں پہ بھی روک دیا ورنہ ہم ترقی کرتے، ہم آج فلاں جگہ پہ پہنچتے۔ اور خدا شاہد ہے، آج جو جہاں پر بھی پہنچا ہے انہوں نے ہماری دین سے رہنمائی لے کے وہاں تک پہنچا۔ آج دنیا اگر چاند پہ چلی گئی ہے، آج فاصلوں کو دنیا نے ختم کر دیا ہے، آج لمبے راستے سمٹ چکے ہیں، آج ہواؤں کو مسخر کیا گیا ہے، آج سماعتوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، آج انسان کی ذہنیت اور اس کی فکری تمام مراحل پہ
قبضہ ہو چکا ہے۔ معلوم ہے یہ سب کچھ کہاں سے؟ یہ سارے استعارے ہم سے لیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نہیں پہچانا۔ تو سامعین محترم، آج اتنا ہی بتانا ہے کہ اس دین کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ بات طے ہے اللہ نے بہت سارے ادیان بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ دین بہت سارے آئے، کیونکہ انبیاء بہت سارے آئے۔ کوئی زمانہ خالی نہیں رہا حجت خدا سے۔ میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ کہیں یہ انسان کل پھر سر اٹھا کے روز محشر اللہ سے یہ نہ کہے کہ مولا ہماری ہدایت کا اہتمام نہیں ہوا۔ ہم اور آپ ایک ہادی کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور میرا عقیدہ یہی ہے کہ ایک آدم کو جب اللہ نے جنت سے لایا، ان کی ہدایت کے لیے ان کے نفس کو نبی بنایا۔ کتنے تھے انسان؟ دو ہی تو تھے، ایک آدم اور ایک حوا۔ ابو البشر آدم اور ان کی زوجہ عالمین کی دادی حضرت حوا موجود تھی۔ دو ہی پوری زمین پر ہستیاں تھیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بنایا خود حضرت آدم کو، نبی بنایا خود آدم کو۔ تو اب دنیا کو ماننا پڑے گا وہ جو امام زمانہ کے پردے غیب میں ہونے پر سوالات اٹھا رہے ہیں، انہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب اللہ نے پوری کائنات میں جب ایک یا دو انسان تھے، انہیں بغیر ہادی کے نہیں رکھا، تو آج دنیا انسانوں سے بھر چکی ہے۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پوری دنیا کو بغیر حجت خدا کے خالی رکھے؟ دین بھی ہے، رہنمائے دین بھی ہے، پیشوا بھی ہے ہمارے پاس۔ تو سامعین محترم، یہ دین جو اللہ نے بھیجا یہ حیوانوں کے لیے نہیں آئے، دین حیوانوں کے لیے نہیں آئے، پہاڑوں کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ یہاں پہ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کسی نبی کو اس لیے نہیں بھیجا جائیں آپ پہاڑوں کو مسخر کر دیں یا پہاڑوں کی ترتیب دے دیں۔ کسی نبی کو حیوانوں کے لیے نہیں بھیجا کہ جائیں ان کے اندر آپ تنظیم پیدا کریں، نظم پیدا کریں۔ دکھائیں تاریخ سے کسی ایسے نبی کو کہ جنہیں دریاؤں کے لیے بھیجا ہو کہ نبی دنیا میں چلے جائیے کہ کس دریا کو کہاں سے بہانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ کسی کو چاند ستاروں کی ترتیب کے لیے نہیں بھیجا، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگا دی کہ آپ چاند کو فلاں وقت طلوع کرا دیں اور فلاں وقت غروب کرا دیں۔ ان پہ مامور ہوئے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ اتارا ہے، یہ ساری مخلوقات اس ترتیب کے پابند ہیں۔ وہ نظم جو قیامت تک اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ اس نظم کے پابند ہے کہ سورج نے کل صبح 5:25 میں نکلنا ہے تو وہ 26 میں نہیں نکلے گا۔ توجہ یہاں پہ، وہ 27 پہ طلوع نہیں ہوگا۔ وہ کہ ہم الارم لگا کے بیٹھ دیں سورج جلدی طلوع ہو جائے، ہماری نماز قضا ہو جائے، ہم کہتے ہیں مولا ہم کیا کریں کہ آج یہ پہلے طلوع ہوا۔ نہیں، جو نظم ان کو دی گئی ہے، جو ترتیب ان کو دی گئی ہے، یہ ساری مخلوقات سوائے انسان کے وہ پابند ہیں۔
جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو اب سورج نے نکلنا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چاند نے طلوع ہونا ہے، اور اس بغیر ستونوں والے آسمان کے اوپر سجائے گئے جتنے بھی اجرام فلکی ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ جس دریا نے بہنا ہے اس نے بہنا ہے، جس فلک بوش پہاڑ نے کھڑا رہنا ہے اس نے کھڑا رہنا ہے، کب ٹوٹنا ہے کیسے ٹوٹنا ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے اذن میں ہے۔ اس لیے کسی کے لیے اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی کتاب کو نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو انسان کے لیے بھیجا، ایک انسان کے لیے بھی بھیجا ہے تو نبی کو بھیجا، لاکھوں کروڑوں کے لیے بھیجا ہے تو بھی نبی کو بھیجا۔ آج اگر ملین ٹریلین انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ نے حجت خدا کا اہتمام کیا ہے تو یہ بھی انسانوں کے لیے کیا۔ یعنی اللہ نے کتاب بھیجا انسان کے لیے، اللہ نے توریت بھیجا انسان کے لیے، زبور بھیجا انسان کے لیے، قرآن بھیجا انسان کے لیے، آدم کو بھیجا انسان کے لیے، خاتم کو بھیجا انسان کے لیے، سید الاولیاء کو بھیجا انسان کے لیے، اور سید الاوصیاء کو بھیجا انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے خاتم المرسلین کے جانشین خاص قائم آل محمد کو بھیجا انسان کے لیے۔ تو اب آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ سوال کر دیں مجھ سے کہ آخر ہمارے پیچھے پڑا کیوں ہے؟ پوچھیں آخر وجہ کیا ہے؟ جہاں تک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے جو نظم دی نا تمام مخلوقات کو سوائے انسانوں کے، ہر ایک پر اسے اعتبار ہے، اگر کسی پر اعتبار نہیں ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ توجہ نہیں کی تو جملہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ مجلس کے بعد کلی جمع کر کے آپ کو اس جملے کے اوپر تنقید کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ غور کریں اس جملے پہ، اللہ نے سب پر اعتبار کیا۔ میں کہتا ہوں، میں اپنا نظریہ یہاں پہ دے رہا ہوں، میں اپنی تحقیق دے رہا ہوں کہ اللہ نے سب پہ اعتبار کیا۔ اگر کسی پہ اعتبار نہیں ہے تو وہ انسان ہے۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے یہ انسان وہ ہے جس کی کئی شکلیں، اس کے کئی خیالات، اس کے کئی حرکات و سکنات اگر مختصر کر کے بیان کروں، انسان وہ ہے جس کی ہدایت کے لیے انبیاء آئے، قرآن آیا، اس لیے کہ انسان سب سے بہترین اللہ کی پسندیدہ مخلوق بھی انسان، اللہ کی بدترین مخلوق بھی انسان۔ توجہ یہاں پہ، سب سے زیادہ مومن بھی انسان، منافق بھی انسان، جنت کے دروازے پہ بھی انسان، جہنم کے طبقات میں بھی انسان، اعلیٰ علیین میں بھی انسان، اسفل السافلین میں بھی انسان، بہترین مخلوق بھی انسان، بدترین مخلوق بھی انسان، منافق بھی انسان، مومن بھی انسان، چور بھی انسان، غاصب بھی انسان، حاسد بھی انسان، غیبت کرنے والا بھی انسان، ظالم بھی انسان، مظلوم بھی انسان، حاکم بھی انسان، محکوم بھی انسان، چور بھی انسان، احتساب لینے والا بھی انسان، نمازی بھی انسان، بے نمازی بھی انسان، مسجد بنانے والا بھی انسان، مسجد گرانے والا بھی انسان، مشورے دینے والا بھی انسان، غیبتیں کرنے والا بھی انسان، گویا جو کچھ کرتا ہے وہ انسان ہے۔ اگر اس کی طاقت کو دیکھا جائے تو اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے ہواؤں کو مسخر کرتا ہے۔ طاقت کی بات کی جائے اتنا طاقت ہے
حکومت کی بات کی جائے، اتنا بڑا حاکم ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ کہنے والے کو سرکس میں لا کے نچا لیتا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ذریعے سے سب سے بڑے جانور کو گما لیتا ہے۔ اس انسان کی نہ طاقت پر کوئی اعتبار ہے، نہ اس کی عقل پر کوئی اعتبار ہے، نہ اس کے ایمان پر کوئی اعتبار ہے۔ اس لیے اللہ نے خاتم سے لے کے صبح قیامت تک اگر کسی کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ محمد معاشرے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، سب کچھ یہی ہے۔ طاقت دیکھیں اللہ کی ذات کے علاوہ، کائنات کی بڑی بڑی طاقتوں کو کسی نے مسخر کیا، اس کا نام انسان۔ اسی انسان کے لیے دین کو بھیجا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عقل جو اللہ نے انسان کو دی، یہی تو فرق ہے ہم میں اور ہماری برادری میں۔ ہماری برادری یعنی حیوانات میں، ہم ان کی برادری کے رہے نا، ہماری اور ہماری برادری میں یہی تو فرق ہے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام سے یہ روایت، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، صلوات بلند آواز میں پڑھیں خاندان زہرا پر۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 3 میں یہ روایت مولا سے نقل ہو گئی ہے کہ انسان اور حیوان میں، انسان اور فرشتوں میں بس تھوڑا سا فرق ہے، ہم میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی فرق کی بنیاد پر ہم افضل ہیں، وہ مفضول ہیں۔ ہم افضل اس لیے کہ چھوٹا سا فرق ہے بس۔ مولا سے روایت آئی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، نفس نہیں دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، نفس نہیں دیا۔ حیوانوں کو اللہ نے عقل نہیں دی، نفس دے دیا۔ توجہ یہاں پہ، عقل دی، نفس نہیں دیا فرشتوں کو، تو اب وہ تسبیح ہی تو ماریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ اب جس ذکر پہ ان کو لگایا گیا ہے وہی کریں گے۔ بھائی جب کھانے کی قوت ہی نہیں ہوگی، صلاحیت ہی نہیں ہوگی، نہ تم حلال کھا سکتے ہو نہ حرام۔ جب کھا سکو گے تو حلال اور حرام کی بات ہے۔ اللہ نے حیوانوں کو عقل نہیں دی، نفس دے دیا، اس لیے کہ نفسانی تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، کھاتے پیتے وہ بھی ہیں۔ توجہ اس جملے پہ تھوڑا سا جوان توجہ کر لیں، جملے پہ یہاں پہ توجہ کر لیں، جوان جملے پہ۔ اللہ نے حیوانوں کو کیا دیا؟ بولے میرے ساتھ، نفس۔ کیا نہیں دی؟ عقل۔ اب دیکھیں، انسان کو اللہ نے عقل بھی دیا، نفس بھی دے دی۔ اب ہم ان سے افضل کیوں ہیں ان دونوں کیٹیگریز سے؟ وہ اس لیے کہ ایک کے پاس عقل ہے تو نفس نہیں ہے، ایک کے پاس نفس ہے عقل نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ اب نفس رکھتے ہوئے اگر ہماری عقل غالب آ جائے نفس پر تو خدا شاہد ہے
عالمین کی تمام مخلوقات سے ہم اور آپ افضل ہیں۔ اگر نفس کے سامنے عقل کام نہیں آئے گی، ہمارا نفس ہمارے اوپر غلبہ پائے گا تو کیا ہوگا؟ وہیں حرکات کریں گے جو حیوان کرتا ہے۔ اسے اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ یہ کھیت میرے مالک کا ہے، یہ میرے مالک کا نہیں ہے۔ اسے غذا چاہیے، وہ تو وہاں گھس جاتا ہے۔ اب اگر ہم اور آپ بھی حیوانوں کی طرح خیال نہ رکھے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، میں کھاتا کیا ہوں، کس طرح کھاتا ہوں، اگر یہ تمیز ہم اور آپ میں نہیں ہے تو اس صفت میں ہم اور آپ حیوانوں کے برابر شریک ہیں۔ شکل میں انسان ہے۔ وہ جملہ آپ نے سنا ہے بار بار علماء سے، وہ جو ابا عبداللہ الحسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ کہا گیا مولا اتنے سارے حجاج یہاں پہ آئیں اور آپ نکل رہے ہیں۔ مولا نے اعجاز امامت سے ہاتھ پھیرا تو دیکھنے والوں کو چند ہی انسانوں کے علاوہ کیا نظر آئے تھے؟ آپ سنتے ہوئے آئیں، دیکھنے والوں کو صرف کچھ ہی انسان نظر آئے، ورنہ کوئی بندر تھا تو کوئی کچھ تھا۔ اور سیم یہی ہے، ہماری حالت یہی ہے، کیونکہ ہم ابھی تک اپنی حیثیت کو نہیں سمجھ چکے۔ یہی بہار کے اندر امام علی علیہ السلام سے یہ روایت آئی کہ مولا فرماتے کہ اے انسان، تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے اپنی حیثیت کو نہیں سمجھا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ اتحسب انک جرم صغیر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ فیک الطوا عالم الاکبر، اے انسان تو ایک چھوٹا سا جسم نہیں ہے، تمہارے اندر ایک پورا عالم پوشیدہ ہے۔ توجہ کی اس پہ توجہ کر لیں، پھر ہم آئیں گے کہ انسان کو دین کی ضرورت، اس پہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم مکمل آج بیان نہ کر سکے، وقت میں گنجائش نہ ہو۔ اب مولا کی اس روایت کی طرف آئے، حدیث کی طرف آئے، اتحسب انک جرم صغیر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فیک الطوا عالم الاکبر، اللہ نے تمہارے اندر ایک بڑی دنیا پوشیدہ رکھی ہے۔ تم ایک دنیا ہو، تم ایک انسان نہیں ہو۔ اب جو ایک ہی سوچتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں، بس یہاں پہ بڑی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں، بڑے بڑے راز امام کے اس کلام میں پوشیدہ ہیں۔ مولا کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں تو وہ غلط فہمی میں، وہ تو ایک پوری دنیا ہے۔ دنیا کا کام کیا ہے؟ پورے عالم کو اپنے اندر سمیٹنا، یہ دنیا کا کام ہے۔ اب اگر انسان اپنے اطراف و جوانب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے مومن بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے وجود بابرکت سے سمیٹ نہیں سکتا ہے تو اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں انسان ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ چلو ایک شعر کی اصلاح بھی ہو جائے، ورنہ کچھ کم نہ تھی کرو بیاں، جو آپ کہتے ہیں یہ کرو بیاں نہیں ہے، کروبیاں اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اللہ کے مقرب فرشتے کم نہیں تھے کہ جو ہمیں لایا گیا،
تسبیح کے دانے پھیرنے والے مقرب فرشتے کم نہیں تھے. ہمیں درد دل کے واسطے لایا گیا ہے، اور اس عشرے محرم الحرام کے ذریعے ہم نے عالم انسانیت کو درد دل کا پیغام دینا ہے، چونکہ کائنات کے اندر بہترین فقہ ہمارا ہے، بہترین ائمہ ہمارے ہیں، بہترین رہنما، بہترین عقیدہ ہمارا ہے. تو پھر یہ بات آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ بہترین علماء رکھنا، بہترین عقیدہ رکھنا، بہترین کتابیں رکھنا، بہترین نظریہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے عالم انسانیت کو امن و آشتی کا پیغام دینا بہترین عقیدہ اور بہترین انسانیت ہے. چونکہ فرش ازا پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا پہ جیسے ہی محرم آتا ہے ہر ایک واقف ہیں، کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو جتنی مغلظات بکتا ہے اس کو بکنے دے. ہم نے کردار کے ذریعے عالم انسانیت کو پیغام دینا ہے. چونکہ حسینیت، دیکھیں ہم حسینی ہیں، فرش ازا پر بیٹھے ہیں، ہم حسینیت کے ماننے والے، ہم حسین کے ماننے والے. حسینیت محبتوں کو عام کرنے کا نام اور نفرتوں کو مٹانے کا نام ہے. اور سن 61 ہجری حسین کربلا آئے ہی اس لیے تھے کہ یزیدیت جیسی نفرت کو قیامت تک کے لیے مٹائے. اب نفرتیں باتوں سے نہیں مٹیں گی، نفرتیں کردار سے مٹ جائیں گی، محبتیں کردار سے بڑھ جائیں گی. لہٰذا آپ نے امن کا درس دینا ہے، امن کا پیغام دینا ہے، ہر ایک کو بنانا ہے. اگر آپ کے اطراف و جوانب میں کوئی سنی بستا ہے کرائے پہ، اگر کوئی اسماعیلی برادری کا بیٹھتا ہے، آپ اس کو دعوت دیں، بلائیں. حسین پہ اپنی اجارہ داری قائم نہ کریں. میں جانتا ہوں اس حسینیہ کے اطراف میں ہماری اسماعیلی برادری بستی ہے. میں آج جامع مسجد الکوثر کی جانب سے، اس فرش ازا کی جانب سے، آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے میں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ. چونکہ تم بھی حسینی ہو، ہم بھی حسینی ہیں. آؤ مل کے حسین حسین کرے. آؤ ہم حسینیت کو پروان چڑھانے والے پروانے ہیں، ان پروانوں کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ. دیکھیے سکوڑ کے جوان کھڑے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کوئی شیعہ ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی اسماعیلی ہوگا، میں ان کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ یہ تمہاری سب سے بڑی خدمت ہے کہ تم اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. تو میں یہاں سے گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ یہ مجمع بھی تمہارے تمام عقائد کا احترام کرے گا. ہم ملا کے چلنے کے عادی ہیں. چونکہ دیکھیے اب وہ زمانہ چلا گیا، وہ زمانہ گیا. شیعہ، سنی، اسماعیلی، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا. دو ہی فرقوں کی طرف دنیا آ رہی ہے. کیا؟ حسینی، یزیدی. حسینیت اور یزیدیت. الحمدللہ دیکھیے کربلا کے میں سن 60 ہجری کو واقعہ ہوا. نہ سوشل میڈیا تھی، نہ پرنٹڈ میڈیا تھی. وہاں سے کچھ کاتبین وہاں پہ موجود تھے. کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ گلگت جیسے پہاڑوں کے سنگم کے بیچ بیچ حسین حسین ہو جائے، کربلا سے یہاں تک حسینیت پھیل جائے. الحمدللہ جس رفتار کے ساتھ حسینیت کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کئی گنا حسینیت پھیلتی جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ حسین کا تذکرہ نہیں تھا.
آج پہاڑوں کے سینے چاک ہو کے حسین حسین کی آواز آ رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کل تک افریقہ کے جنگلوں میں حسین کا نام نہیں پہنچا تھا، آج افریقہ کے جنگلوں سے حسین حسین کی صدائیں آتی ہیں، تو اس میں کمال کس کا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس میں زینب کبریٰ کی اس حکمت عملی کا کمال ہے کہ جو جب کربلا سے اسیر ہو کے نکلی، جس نے بھی تھوڑا سا خیال رکھا اس کو عزت دے دیا زینب نے۔ کسی نے ایک چادر دیا تو اسے سلام کہا، زینب نے کہا کہ میں تمہارا احسان مند ہوں۔ کسی نے اتنا پوچھا کہ ایک گلاس پانی پلا دیں، ایک کوزہ پانی پلا دیں، کہا کہ تم نے ہم پر احسان کیا۔ یہ آل محمد کا رویہ ہے، یہ ان کا اخلاص ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں حسینیت پھیل رہی ہے۔ دیکھیے، میں سختی کے ساتھ جوانوں کو وارن کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کا بھی کوئی بھی کسی کا بیان آتا ہے، خدا را فضول میں کمنٹس نہ کریں، بیجا کمنٹس نہ کریں، پسند نہیں آتا ہے نا، سن کے گزرنے تھے، نہ سنیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی علمی شخصیت ہے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، اس مجمع میں اگر کوئی ایسی علمی شخصیت ہے تو وہ جواب دے دے، وگرنہ اسے بھی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کی مجلس کا پیغام یہی ہے، دین آیا ہے محبتیں بانٹنے کے لیے۔ سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ نے تلوار سے حکمرانی نہیں کی۔ دیکھیے، ہم جس دیش کے اندر رہتے ہیں نا، یہاں ہمارا مقابلہ کسی کافر سے نہیں ہے، کسی مشرک سے نہیں ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم پیغمبر خدا کے ماننے والے۔ انہوں نے کردار کے ذریعے سے مشرکین کے دل میں گھر کیا، تو ہمیں کردار کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک کتاب کے ماننے والے ہم سب، ایک قرآن کے ماننے والے، 1,24,000 انبیاء کے ماننے والے، اہل بیت سے وہ بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جو حسین کو نہ مانے، مانتا ہر کوئی ہے، لیکن انداز الگ الگ ہے، اور ہمارا انداز نرالا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح حسین حسین کریں، اس طرح آزاداری برپا کریں کہ اپنا تو چھوڑ دو، غیر بھی دوڑے دوڑے اس قافلے میں شامل ہو کے اپنا بن جائے۔ صلو اپنے محمد وعلی محمد۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے بڑا وقت لیا، میں آج بھی اپنے صحیح طور پر میں موضوع پہ داخل نہیں ہو چکا، بات یہاں پہ رک گئی۔ بس ضرورت دین کی انسان کے لیے، اس پہ بات اتحسب انک جرم صغیر، بات یہاں تک تمام ہو گئی۔ کل یہاں سے آگے سلسلہ جاری ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے، کربلا سن 60 ہجری میں ہی یا عاشور کو ہی بپا نہیں ہوئی، کربلا 28 رجب سے ہی بپا ہو چکی تھی۔ کل ہم نے روانگی پڑھی آپ کی خدمت میں، حسین مدینے سے نکلے، چونکہ وقت میں زیادہ لے چکا ہوں، مصائب مختصر پڑھوں گا۔ حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 8 ذی الحجہ حج کو عمرے میں بدل دیا۔ دنیا جا رہی ہے کعبے کی طرف، حسین جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ بس کربلا کے تمام مصائب کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو دیباچے کربلا کو سن لو آج۔ دیکھیں، ہر کتاب کا ایک دیباچہ ہوتا ہے، بس اس چھوٹی سی تمہید کو
یہ نہیں پڑھوں گا عقیدہ نہیں ہوگا۔ ہر کتاب کا ایک دیباچہ ہوتا ہے، دیباچے میں کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جوان بیٹے پڑھے لکھے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، بزرگوں سے گلا نہیں ہے، جنہیں کتب بینی کا شوق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دیباچے میں وہ اشارے موجود ہوتے ہیں، وہ نکتے موجود ہوتے ہیں کہ جو پیچھے تفصیلی طور پر کتاب میں آنے والے۔ اور کربلا کے مصائب کے دیباچے کا نام ہے مسلم۔ کربلا میں کیا کیا ہوا، کس طرح کے مصیبت کے پہاڑ ڈھائے گئے، اگر سمجھنا چاہتے ہو تو مسلم کی مصیبت کو سمجھو۔ تاریخ گواہ ہے، مسلم کوفے میں آئے، وہ وقت بھی آیا حسین کا یہ سفیر گرفتار ہو گئے، ادھر قافلہ راستے میں ہے، قافلہ حسینی کہاں پہنچا ہے؟ قافلہ مقام ثعلبیہ قافلہ پہنچ چکا ہے۔ وعدہ ہو گیا کہ آج میں مصائب بہت ہی مختصر پڑھا۔ قافلہ اٹھتن مقام ثعلبیہ دن کوفار اے وقت وطن مسلمی ہتی ڈاکچ تکتین شوٹر توک بنریگن زخمی مسلمت شاتن یتیمی بینے دار بینے یتیم بو گئی وقت کچیلی مالو کون پردے سے مجا دار کون بگن۔ اللہ مقام ثعلبیار قافلہ اٹھتو تو ابا عبداللہ الحسین سے عباس حکم دین، عباس قافلہ تک ترے، اللہ اکبر، عباس سے حکم دین قافلہ رٹھا تھے، قافلہ رٹھی دو، حکم دین زان پانی زمین چ بیرا، زان پانی زمین چ بیٹے، زینب کبرا پریشان بے کھوجن دین، عباس چگا تھتا کہ اجون بیابان دا سکر میں کگا سکبو کے حکم دون وجہ۔ عجب دی شکر وے کگس قافلہ رٹھے گن میں ہیو اربن میں ہیو ددرہ دربن نوم دیتا ماجرہ جے کی۔ عباس سے زینب کبرا گنی ابا عبداللہ الحسین کے جوان، حسین کا بے قرار ہن، عباس بے قرار ہن، زینب کبرا بے قرار ہن۔ سوال تو کر زینب و عباس برداشت تھانت تو اعجاز امامت گنی منظر پشرم بینس وعدت ہے مولا برداشت ان پشرت دا امام سے بینو مکج زینب مکج ہتھ کھاٹو عباس مکج ہتھ کھاٹو گر کوفہ سامنہ وطی زینب کبرات ایران کہا کہ زینب جیک پشیئے تو گر ایران علوام سملو کا غریب اکن مظلوم اکن ہتی بین ٹکھنے شوٹر ڈاکی ہن تشکواری ددلو جہرنن۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین سے ایران کہ زینب لیل بھی یہ کرٹھے گا نستو گر سملو کا لیل نبی ستیرو گر یہ انو اسے غریب اسے سفیر مسلم۔ عباس علمدار سے انو منظر پشیران مولا اعجاز امامت کی نہیں مکوفار اٹھ چرے تھا دار الامارہ عجین کھرنت گستو مت عباس نہ تھے مجو تیمیجوگ پر نوش مسلمی مصیبت۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ مسلم دربار پیش بو اللہ والی کوفہ ملعون سے کھوجن دین مسلم سلام گنت ہی گا امیرت بس انو جملہ کونڈا
سلام گنتھیگا امیر ٹوگر سلام بوتا مسلمی غربتٹ گا سلام بوتا مسلمی مقاومت کا جرأتٹ گا زخمی بھی تو لاغر بھی تو جسم سیدھا تھے شش ہون ٹھیران ای ملعون یاچ بشوا مسلمی کوفہ مجا کوگا امیر اگنوش اگر میں کو امیر کھن تو تھے یعنی دربار جو سلام ٹھانن السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ میں مولا میں حسین اللہ اکبر حکم دو دار الامارہ تششری قتل تھا شہید تھا ازاداران حسین ایک مرتبہ دار الامارہ تششری کے ارباب مقاتل سے لکھا رہن کہ عجب انداز کے چھریگے تشش حرید جو بعد جلات سے ہاتھی بہنے پسے گردن یعنی شکٹج والے مسلمی ٹک تھے ہری دیوار ساتھی سر مبارک والے فتو نو منظر زینب کبرا کا ابا عبداللہ الحسین کا حضرت عباس سے مقام سالبیہ جو ٹکرن ایک مرتبہ مظلوم تلوار یاتی زینب کبرا صدر سملو کا یتین مکوفار اُس چرتا میں مسلمج روکٹ کوگنوش مسلونالتم اللہ اکبر امام سے جے گا وامی دردانہ کاکی زیناب تشوار نیٹو کے زمین وار چھکتا زمین وار چھکے کی جیک پاشن اتھلی معظمہ کھنی ہاتھی چال تھے دیران یہ والا وامی غریب بس اچاکت ابا عبداللہ الحسین سے زینب کبرات حکم دین اولاد گنی بے ہنت ازاداران حسین کنڈا تانو جملہ واما یار سوزات سے اولاد بیہن واما لے سوزات سے اولاد بیہن اولاد کر یتیمی بودی مشکل انشوا اولاد یتیمی پر شوق میارو کرتے بودی مشکل اولادو کرتی موت مشکل انو جملہ ششون ڈھتے نہ رستموز بس مسائب آن تمام بھی انو کنڈا جملہ ششون ڈھے کی کنڈا بس ابا عبداللہ الحسین سے حضرت زینب کبرا ٹیرن کاکی زینب یہ بتا مسلمی 4 سالے میں معصوم دی ماں کے جو لیتا امام کے جو لوکر تاتا میر چھپی آئے شول و محبت کے ساتھی ابا عبداللہ الحسین سے شجہت کھاشتن انہیں معصومہ چونکہ اہل بیت گرانا ہننا مقدر جو ڈاجوٹ بجا دے رہا سبول بولا یتیم بگی نسا یتیم اٹھے رہا اے محبت اللہ اکبر مقدر جو بجا دے رہا سبول مولا یتیم بگیس بینا یتیم اسات تھینن آئے سلوک اکتگا اور انو منظر حسین 4 سالی معصوم سکین استا تمر پہ جھوٹ پوچھوٹ تیکو یتین سبولو بابا چھابال یتیم بگے تو آدھے تھے محبت تو ہی میرا رنوٹی نجات کاشتی شود ہوئی میرا ابا عبداللہ الحسین سے آدھے رہا ابا واسکینا یہ معصومی یتیم بگے چابال یتیم بگے تو آدھے تھے رنوٹ دلاسا تو ہی میرا سکینہ زینب جانو منظر بیٹو یتین منوم دیتا کہ عصر عاشور اور ہنگام شام گریبہ جو بعد کہ وقت سکینہ چہرہ تمام چہر رہتے رسی کنو جو چولے لگی تھے لبنے جو ہگاری شاتے خیمہ جو ہگاری شاتے دشتے کربلا مجھا سکینہ سے انتظار تھی سکتا کہ کوکس میں ادیر انواع سکینہ یہ تھی بابا شہادتی پوری دکھ میں چوہا برداشتے
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔